اب یہ کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ، علامہ ابن ابی العز الحنفی، یہ کتاب احناف کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس کتاب میں امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ موجود ہے، جس عقیدے کے بارے میں ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس عقیدے کو، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، اس مکان اور جہت کو ماننے کے لیے وہ شخص تیار نہیں ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے۔ ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ کہتے ہیں فَمِنْهُ مَا رَوَى شیخ الاسلام ابو اسماعیل الانصاری فی کتابہ الفاروق بسندہ الی مطیع البلخی انہ سأل ابا حنیفہ امن قال، کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری نے اپنی کتاب الفاروق میں اپنی سند مطیع بلخی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان تک پہنچائی۔ مطیع بلخی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو یہ کہے لا عارف ربی فی السماء ام فی الارض، جو یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ رب آسمانوں میں ہے ام فی الارض یا زمین میں ہے۔ فقال قد کفر، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ لأنہ یقول، لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ خود فرما رہا ہے۔ وعرشہ فوق سبع سماوات، اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کو کفریہ عقیدہ قرار دیا جو یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ رب آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ قلت، شاگرد کہتے ہیں فَإِن قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، اگر کوئی عقیدہ رکھنے والا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تو عرش پر ہے، وَلَكِنْ يَقُولُ لَا أَدْرِي الْعَرْشُ فِي السَّمَاءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہے مجھے یہ پتہ نہیں کہ عرش آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ یہ تو مان لیا اس نے کہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں جانتا ہی نہیں کہ رب آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تو فوراً کہہ دیا فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ کہنے لگے اچھا اگر یہ مان لے وہ کہ رحمان عرش پر مستوی ہے لیکن یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ عرش آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، قال ہوا کافر، فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کافر ہے۔ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ فَمَنْ أَنْكَرَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ، اور جو یہ انکار کرے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، فَقَدْ كَفَرَ، وہ کافر ہے، وہ اس نے کفر کیا۔ اب بتلائیے جب عقیدے میں اتنی بڑی خرابی موجود ہو، قرآن اور حدیث تو ٹھیک ہے، قرآن حدیث کو ایک طرف رکھ دیجئے، آپ قرآن پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، حدیث پر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، لیکن کم از کم امام اعظم جن کو آپ امام اعظم کہہ رہے ہیں، آپ انہی سے پوچھئے کہ امام صاحب جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ آسمان پر نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے، یا اللہ کا عرش مجھے نہیں پتا کہ آسمانوں میں ہے کہ زمین میں ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ امام صاحب صریحاً کہہ دیتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر۔ اب جس آدمی کے عقیدے میں اتنا بڑا کفر موجود ہو، جس کو ائمہ اربع کفر قرار دیں، اور امام ابو حنیفہ جن کے یہ مقلد ہیں وہ بھی ان کو کافر قرار دیں، تو پھر ان سے آمین اور رفع الیدین پر بحث کرنا میں سمجھتا ہوں عبث ہے، بیکار۔ اب آئیے ایک اور مسئلے کی طرف۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، اور انہوں نے جن کی بیعت کی ہے قاسم نانوتوی نے، جو مذہب دیوبند کے بانی ہیں۔ قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی یہ مذہب دیوبند کے بانی ہیں، اور انہوں نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، جس میں مختلف کتابیں یعنی 10 کتابوں کو جمع کیا گیا ہے. اس میں سے ایک کتاب وحدۃ الوجود بھی ہے. اب وحدۃ الوجود کا عقیدہ کیا ہے، جس کے بارے میں حاجی صاحب خود فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدۃ الوجود حق و صحیح است، در این مسئلہ شک و شبہ نیست، کہ مسئلہ وحدۃ الوجود حق ہے اور صحیح ہے، اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے. اب یہ مسئلہ وحدۃ الوجود ہے کیا، اس کو عام فہم زبان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک کتاب ہے مکاتیب رشیدیہ، استاد المحدثین فقیہ النفس قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے گراں قدر مکاتیب کا ذخیرہ، جس کو جمع کیا ہے حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی نے، اور اس میں اضافہ کیا ہے مولانا عبد الملک عتیق نے، اور ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور پاکستان سے یہ چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 36 پر ایک خط ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ خط لکھا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی کو. مکتوب نمبر 13 ہے. رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ خط حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا ہے. اب اس خط کے یہ الفاظ سنیے. کہتے ہیں پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے. یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرمائے. یہی خط مولانا زکریا صاحب جو ہیں، یہی خط مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے فضائل صدقات، اس کے صفحہ نمبر 558 پر، بعض کتابوں میں 556 صفحہ ہے اور بعض کتابوں میں 558 صفحہ ہے. یہ خط بعین ہی وہاں بھی موجود ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے. جو کتاب مکاتیب رشیدیہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں مولانا زکریا صاحب امیر جماعت تبلیغ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خط علیحدہ سے مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے، جس کا حوالہ 558 صفحے پر مولانا زکریا صاحب دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا یہ حوالہ بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ 2 واقعے اپنے، یہ صفحہ نمبر 557 پر عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اس جگہ 2 واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے. ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوہی قدس سرہ نے اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اعلی اللہ مراتبہ کی خدمت میں لکھا، جو مکاتیب رشیدیہ میں طبع ہو چکا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں. یہ صفحہ نمبر 557 پر یہ عبارت بھی موجود ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رشید احمد گنگوہی جو مرید ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، وہ اس کو خط لکھ رہے ہیں. اب آپ اس خط پر ذرا دھیان کیجئے. کہتے ہیں کہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک. کہتے ہیں میں جھوٹا ہوں، لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے، تو اللہ کیا بنا. کہتے ہیں میں تیرا ہی ذل ہوں، تیرا ہی وجود ہوں. اللہ کا نہ کوئی ذل ہے، اللہ کا نہ کوئی وجود ہے. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک. اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے ذات میں. نہ عیسیٰ المسیح ابن اللہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسائی کہنے لگے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودی کہنے لگے تمہارا نبی اللہ کا بیٹا ہے تو عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا نبی بھی اللہ کا بیٹا.
اللہ نے دونوں کو مشرک قرار دیا کہ تم اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، یہ شرک۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں زکریا صاحب خود اللہ کو کہتے ہیں میں اور تو خود شرک در شرک۔ زکریا صاحب یہ رشید احمد گنگوہی کا کلام بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کلام میں اپنی کتاب میں درج کروں۔ تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کلام درست ہے۔ جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ اور یہاں زکریا صاحب جو کلام ذکر کر رہے ہیں رشید احمد گنگوہی کا، اس میں کہتے ہیں اللہ میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود جس کو ماننے والے دیوبندی بھی ہیں اور علماء بریلی بھی۔ ایک کتاب دیوان محمدی کے نام سے چھپتی ہے، دیوان محمدی، جس میں ایک شعر ہے کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا۔ یہ ایک بریلوی عالم کی کتاب ہے، ہمارا مناظرہ بھی اس سے ہو چکا ہے۔ جو آدمی وہ کتاب ویڈیو میں دیکھنا چاہے وہ کتاب بھی موجود ہے۔ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے محمد یار فریدی صاحب نے، اس کی تصدیق احمد سعید کاظمی، ان کے بیٹے MNA بھی رہ چکے ہیں، بہت بڑے عالم تھے بریلویوں کے، ان کے ہاں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ایک دیوبندی نے غلطی سے یہ شعر لکھ کر احمد سعید کاظمی صاحب کو لکھ بھیجا کہ یہ بتلاؤ کہ اس کتاب میں ایک شعر ہے کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغاباز نہیں۔ اس کتاب میں کچھ اردو کے اشعار بھی ہیں، کچھ سرائکی کے اشعار بھی ہیں۔ کہتے ہیں تیرے میم دے پردے پاون تو صدقے، احد تھی کہ احمد سڈواون تو صدقے۔ احد تھی کہ تھا تو احد اور اپنے آپ کو تو احمد کہلوا رہا ہے، میں صدقے جاؤں تیرے۔ احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں میم دے پردے پاون تو صدقے، احد میں الف ہے دال آتی ہے اور احمد میں الف ہے میم اور دال آتی ہے۔ کہتے ہیں جو میم درمیان میں آئی ہے یہ میم کا پردہ پہن کر احد نے احمد بن کر آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغاباز نہیں۔ اور یہ شعر آپ نے اس سے پہلے بھی دوسرے اشعار اس سے ملتے جلتے سنے ہوں گے کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ چاچڑ جو ہے مدینے کی طرح ہے اور کوٹ مٹن بیت اللہ کی طرح ہے۔ جو پیر فرید ہے، بابا پیر فرید، کہتے ہیں ظاہر میں تو یہ بابا پیر فرید ہے لیکن باطن دے وچ اللہ، باطن میں اصل میں اللہ ہے، اللہ ہے، پیر فرید کا پردہ پہن کر آیا ہے، پیر فرید کے رنگ میں آیا ہے۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ جس کا تذکرہ یہاں یہ کر رہے ہیں۔ تو ایک دیوبندی نے یہ شعر لکھ بھیجا احمد سعید کاظمی کو کہ یہ کفر نہیں ہے، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا۔ پہلے محمد سے مراد محمد یار فریدی ہیں، محمد یار فریدی جو دیوان محمدی کے مصنف ہیں اور بابا فرید کے جانشین ہیں۔ پہلے محمد سے مراد وہ ہے کہ گر محمد نے، کہ محمد یار فریدی نے محمد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا تب تو مسلمان ہے ورنہ دغاباز ہے۔ اب احمد سعید کاظمی اس کا جواب لکھتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ یہ دیوبندیوں کی طرف سے روانہ کیا گیا خط ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر محمد یار فریدی اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہیں تو تمہارے انور شاہ سمیت سارے علماء دیوبند بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اٹھاؤ فیض الباری کو اور فیض الباری کے چوتھی جلد میں یہ حدیث کن تو سمع الذی یسمع بھی، اس کو لے کر آؤ، اس کے صفحے کو کھولو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء مشائخ ہیں وہ سب عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے تھے۔ وہ تشدد نہیں کیا کرتے تھے لیکن میں تشدد بھی کرتا ہوں، اس عقیدے پر تشدد بھی کرتا ہوں۔ ثابت ہوا، یہ کہنے لگے احمد سعید کاظمی جتنے بھی تمہارے علماء دیوبند گزر گئے سب کے سب کافر ٹھہرے۔ اور اگر تم کہو کہ نہیں وہ کافر نہیں تھے تو محمد یار فریدی کا بھی وہی عقیدہ ہے جو انور شاہ کاشمیری اور سارے دیوبند کا عقیدہ تھا۔ فرق کیا رہ گیا؟ اگر اس نے محمد کو خدا مانا، تم نے بھی تو محمد کیا ساری کائنات کو خدا مانا؟
इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने इस पर एक किताब लिखी है शमाइम इमदादिया, और साबित किया है कि ये अकीदा ऐन इस्लामी अकीदा है और हक है। और उसकी मिसाल ऐसे दी है कि एक आदमी बीज बोता है, बीज से एक पौधा निकलता है, पौधे की टहनियाँ हैं, फल हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, टहने हैं, जड़ है। कहा ये कहाँ से निकले सारे? कहा ये बीज से निकले। कहा बीज कहाँ गया? कहा बीज तो छुप गया। कहा यही हाल हमारा और अल्लाह का है, अल्लाह और मखलूक का है कि ये तो छुप गए, अल्लाह छुप गया और इसने अपना इजहार करना चाहा, जैसे बीज ने अपना इजहार करना चाहा दरख्त की सूरत में, ऐसे ही अल्लाह नाउज़ बिल्लाह कुत्तों की शक्ल में निकला, खिंजीरों की शक्ल में निकला, बकरियों की शक्ल में निकला, पहाड़ों की शक्ल में निकला, अंबिया की शक्ल में निकला, नेक लोगों की शक्ल में निकला, फिरौन की शक्ल में निकला। ये सारी शक्लें अल्लाह ही की शक्लें, लेकिन रंग हर एक का अलहदा अलहदा है। पत्ते का रंग अलहदा है, फूल का रंग अलहदा, फल का रंग अलहदा, उसका जायका अलहदा है। पत्ते खाएंगे कोई जायका नहीं है, ये कड़वा जायका है, ये कसीला जायका है, फल खाएंगे तो मीठा है। कहा ये रंग मुख्तलिफ हैं, जायके मुख्तलिफ हैं, लेकिन लिखने सब के सब अल्लाह ही से। और फिर उस बदबख्त ने एक हदीस भी घड़ी, कहा कुन तो कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ये कह रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपना इजहार करना चाहा तो मैं जाहिर हुआ मखलूक की सूरत में। ये वो अकीदा है, अकीदा वहदतुल वजूद, जिसको मानने वाले सारे उलमाए देवबंद। अकीदे पर आप इनसे मसाइल पर गुफ्तगू करने तैयार हो जाएंगे, रफुल यदैन पर गुफ्तगू के लिए तैयार हो जाएंगे, सारे मामलात पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब आप ये कहें कि हमने आपसे गुफ्तगू करनी है अकीदे पर, कहाँ? अकीदे पर कोई गुफ्तगू नहीं। क्यों? इस अकीदे को साबित करने के लिए हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, जिसकी किताब का मैंने आपको हवाला दिया शमाइम इमदादिया, उसने किताब लिखी। एक और मिसाल देकर वाज़े करते हैं, कहते हैं पानी को आप भाप बनाएं, नीचे आग जलाएं, भाप बन जाएगी। पानी को आप फ्रीज करें, बर्फ बन जाएगी। अब ये बर्फ, इसकी खासियत और है, पानी की खासियत और है, इसकी माहियत और है, उसकी माहियत और है, रंग इसका मुख्तलिफ है, लेकिन ये आई कहाँ से? कहा पानी से। कहा ये भाप जो बनी है ये हवा है, उड़ने वाली है, उड़ जाती है, ये कहाँ से आई? पानी से। कहा असल तो पानी है ना, मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है। इसी तरह असल हम अल्लाह की मुख्तलिफ शक्लें हैं, हम अल्लाह के परताव हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे पीछे है, उसके अंदर से हम निकल रहे हैं। इस अकीदे को बयान करने के लिए यहाँ एक और किताब ने इमदादुल मुश्ताक पढ़ी है अशरफ अली थानवी साहब की। इमदादुल मुश्ताक इसी अकीदे को, इसकी शरह है, शमाइम इमदादिया की शरह है, अशरफ अली थानवी ने इमदादुल मुश्ताक के नाम से की है। तो ये उनके इस अकीदे का यानी सबूत है कि वो इसी अकीदे को मानने वाले थे। अशरफ अली थानवी भी इसी अकीदा वहदतुल वजूद को मानने वाले, और उसको साबित करने के लिए किताब लिख रहे हैं। और आपने ये तीसरी किताब जो है फ़ज़ाइल सदाक़ात, तो आपने देख ली कि ज़करिया साहब ने इसी अकीदे को वाज़े करने के लिए इसका इकरार किया है। और चौथी किताब अनवर शाह काश्मीरी की है, जिसने इस अकीदे को साबित करने के लिए फैज़ुल बारी में इसका जिक्र किया है कि हम अकीदा वहदतुल वजूद को मानने वाले हैं। और ये हवाला इस काबिल नहीं, तज़किरतुर रशीद का, ये आप बेशक फ़ोटो इसकी ले लें, ये पढ़े जाने के काबिल नहीं है। हम इतनी गुस्ताखी अल्लाह ताला की यानी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला को नौज़ु बिल्लाह इस हवाले में ज़ानी करार दिया है कि ज़िना करने वाला भी अल्लाह है, करवाने वाला भी अल्लाह है। ये अक़ीदा वहदतुल वजूद की वजह से कि सब कुछ जब अल्लाह ही की शक्लें हैं, औरत भी वही है, मर्द भी वही है, लिहाजा हम इसको तफसील से बयान नहीं कर सकते। जो आदमी इसका फ़ोटो देखना चाहे वो वीडियो में इसका फ़ोटो देख ले। ये किताब है तज़किरतुर रशीद अहमद गंगोही साहब का तज़किरा जो है वो जमा किया है आशिक इलाही मेरठी साहब ने। आगे हाजी इमदादुल, ये मेरी गाड़ी है, इसको तीसरे बटन से बंद करें। आगे जरा और इनके कुछ शिरकिया अकायद जो है मैं पहले इसी अल-मुहन्नस से बयान कर दूं, ताकि इन पर इनके बहुत से उलमा के 60 के करीब जो उलमा हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं, ताकि ये लोग ये ना कहें कि हमारे अकीदे की किताबों को छोड़कर इन लोगों ने हमारी बहुत दूसरी किताबों को उठाया है। ये इनके यहाँ अकीदे की मुस्तकिल किताब है। कहते हैं एक सवाल उनसे किया गया है
کیا صوفیہ کے اشغال میں مشغول اور ان سے بیعت ہونا تمہارے نزدیک جائز اور اکابر کے سینے اور قبر کے باطنی فیضان پہنچنے کے تم قائل ہو یا نہیں، اور مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں؟ سوال اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے نزدیک ایک تو ہے صوفیہ کے جو اوراد ہیں ان کو پڑھنا، دوسرا یہ ہے کہ اکابر کے سینے اور قبر سے باطنی فیض پہنچنا۔ اکابر کے سینے سے باطنی فیض کیسے پہنچتا ہے؟ جیسا کہ ارواح ثلاثہ اور دوسری کتابوں میں ان کے حوالے موجود ہیں کہ ایک پیر نے اپنے مرید کے ساتھ سینہ لگایا، پیر کے سینے کا سارا علم مرید کے سینے میں ٹرانسفر ہو گیا۔ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا آپ نے کمپیوٹر میں دیکھا ہوگا، ایک فائل یہیں سے آپ سینڈ کریں، بے شک انگلینڈ سینڈ کریں، وہ پوری کی پوری فائل اس کے کمپیوٹر میں جا پہنچے۔ یہ تو ایجاد اب ہوئی، انہوں نے اس سے پہلے ہی یہ ایجاد کر رکھی تھی کہ کس طریقے سے سینے کے ساتھ سینہ لگا کر علم ٹرانسفر کر دیا۔ پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مدارس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، علم ٹرانسفر کرنے کا آسان سا طریقہ ہے، سینے کے ساتھ سینہ لگاؤ، یہ پورا علم ٹرانسفر ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اکابر کے سینے اور قبر کے باطنی فیضان پہنچنے کے تم قائل ہو یا نہیں، وَوُصُولُ الْفِيُوضِ الْبَاطِنِيَّةِ عَنْ صُدُورِ الْأَكَابِرِ وَقُبُورِهِمْ، کہ اکابر کے سینے اور قبروں سے تم جو فیض باطنی ملتا ہے تم اس کے قائل ہو کہ نہیں؟ قبر مٹی کا گڑھا ہے، اب اس مٹی کے گڑھے سے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ مر گیا، مرنے والا مر گیا، اس کا گوشت کیڑے کھا گئے، ہڈیاں مٹی کھا گئیں، کچھ بھی نہ بچا۔ اب اس کی قبر سے کون سا فیض ہے جو تم کو مل رہا؟ یہ ارواح ثلاثہ اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی قبر کی مٹی چاٹنے سے شفا ملتی۔ قبر پر گیا، اس کی قبر کی مٹی چاٹی، اور اتنی مٹی لوگ چاٹنے لگے کہ ان کے جو فرزند ہیں وہ کہنے لگے ایک دن قبر پر آ کر، بابا تمہاری کرامت ہو گئی اور ہمارے لیے مصیبت بلائی، تمہاری قبر کی مٹی سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے، یاد رکھو اگر آئندہ شفا ہوئی تو تمہیں بغیر مٹی کے یہیں پڑا رہنے دیا جائے گا، ہم مٹی نہیں ڈالیں گے دوبارہ۔ کیونکہ بار بار مٹی ڈالنے سے تنگ آ گئے تھے ان کے بیٹے کہ مٹی ڈالتے ہیں اور لوگ شفا کے لیے مٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کہنے لگے تمہاری تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت بلائی کہ تم کرامت کے طور پر اپنی قبر کی مٹی سے ان کو شفا یاب کر رہے ہو، اور ہمارے لیے نت مصیبت ہے کہ ہر روز ایک ٹرالی ان کی قبر پر جا کر ڈالنی پڑتی۔ کہا اس دن کے بعد جیسے یہ مشہور ہوا تھا کہ قبر کی مٹی سے شفا ہوتی ہے، یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اب نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی۔ ڈر گئے بابا جی اندر پڑے کہ اب تو پھر جوتیوں سمیت لوگ چڑھیں گے میرے اوپر۔ یہ ہے وہ قبر سے باطنی فیض۔ اب اس کا جواب سنیے کہ جواب میں وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خاص کو معلوم ہے، نہ اس طرح سے جو عوام میں رائج ہے۔ قبر سے فیض حاصل کرنا بریلویوں کا عقیدہ ہے، اسی لیے قبروں کے طواف کرتے ہیں وہ لوگ، قبروں پر جا کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، بر امام کی قبر پر سجدے ہوتے ہیں، گولڑے کی قبر پر سجدے ہوتے ہیں۔ یہ بریلوی لوگ اور بریلوی علماء اور بریلوی عوام یہ قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، لہٰذا اولاد مانگنے کے لیے دولے شاہ چلے جاتے ہیں یا علی حجویری کے دربار پر داتا مانگ کر اس سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن علماء دیوبند کا یہ کہنا کہ ہم اہل توحید ہیں، اہل توحید کے یہ کرتوت ہوتے ہیں کہ قبروں سے فیض حاصل کریں۔ ارے قبر ہے کیا؟ آپ نے مٹی ڈالی ہے اس مردے کو دفن کر کے، اور مردہ ہے کون؟ کہا اموات غیر احیاء، یہ مر چکا ہے، اس میں رمق زندگی کی باقی نہیں رہی۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کب ان کی قبروں کو پھاڑا جائے گا۔ جب ان کو یہ پتہ نہیں تو آپ کو وہ فیض کیا دیں گے؟ یہ ہے وہ دوسرا عقیدہ کہ جو علماء دیوبند بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اہل توحید ہیں۔ وسیلے کا اس میں بیان ہے اور مختلف چیزوں کا بیان ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ مسائل ان کے ہاں اور علماء بریلی کے ہاں اختلافی ہیں، یا علماء اہل حدیث سے وہ گفتگو کرتے ہیں، نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی دنیاوی ہوتی ہے، ہم اس پر ابھی بحث نہیں کرتے۔ ہم نے صرف دو مسئلے عقیدے کے جو بنیادی مسئلے ہیں، ایک میں امام ابو حنیفہ اس کو کافر قرار دے رہے ہیں، اور دوسرے عقیدے میں وہ اپنے بریلوی بھائیوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ دو عقیدے جو اس میں سے آپ کو دکھا دیے جائیں گے۔
ایک اور حوالہ اس بات کا کہ قبر سے جو فیض حاصل کیا جاتا ہے اس میں یہ امداد المشتاق ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی تصنیف و تالیف، اور تذکرہ ہے حضرت الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کا، صفحہ نمبر اس کا 123 ہے۔ اس میں وہ یہ بات بیان، اور حقائق نمبر 290 ہے۔ کہتے ہیں میں راوی ملفوظات حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق وہ حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں سنا رہا تھا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ شاید وہاں ٹکسال لگائی ہوئی تھی پیر صاحب نے قبر کے اندر کہ سکے بنا بنا کر باہر بھیج رہے تھے قبر سے۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہیں قبر سے ملا کرتا۔ حاشیہ قولہ وظیفہ مقررہ اقول یہ منجملہ کرامات کے ہے، یعنی یہ پیر صاحب کی کرامت ہے کہ وہ اندر سے ٹکسال لگا کر وہ مرید کو سکے بھیج رہے ہیں کہ جو تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو ہر روز 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا، اسی طریقے سے ملتا رہا۔ اب اسی کا ایک حوالہ میں اور بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ نور محمد ہیں جو امداد اللہ مہاجر مکی کے استاد ہیں۔ کہتے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا، عشق کی پر سن کے باتیں کانپتے ہیں دست و پا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ قیامت کے دن یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر سے کہیں گے اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ کہتے ہیں کہ تم خاص محبوب خدا ہو۔ اس کو کیسے پتہ لگا کہ نور محمد جو ہیں وہ خاص محبوب خدا ہیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہند میں نائب ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نور محمد کو نائب بنا کر گئے تھے؟ کہیں حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ہند میں میرا نائب جو ہے وہ نور محمد صاحب ہیں۔ کہتے ہیں تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا، جب تم میری مدد کرنے لگ جاؤ گے تو پھر مجھے امداد اللہ مہاجر مکی کو کس چیز کا خوف؟ اللہ کہتا ہے کوئی شخص اس وقت کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا تھا وَلَا أُغْنِ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے فاطمہ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکوں گا۔ آزر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو بچانے کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ میری اس میں بڑی رسوائی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکیں گے، اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو نہ بچا سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کہا جائے گا تم بھی جہنم میں ویسے چلی جاؤ جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں انبیاء اپنی بیویوں کو نہ بچا سکیں گے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ جب تم مدد کرنے لگ جائے پھر مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ کہتے ہیں آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، اللہ کا آسرا نہیں ہے، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد۔ اللہ پوچھنا چاہتا ہے، اس کو پکڑے ہوئے ہے اور یہ اپنے پیر سے کہہ رہا ہے میری طرف سے تو جواب دے، وقت امداد کا ہے، میری مدد کر، مجھ سے اللہ سوال کر رہا ہے۔ اب یہ کچھ اشعار کلیات امدادیہ کے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جن سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان لوگوں کے عقیدے کیا ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول کبر یا فریاد۔ اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ کہ میں بھول نہ جاؤں،
اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو عقیدہ وحدت الوجود میں شامل کیا جائے. یہ ضیاء القلوب ہے کلیات امدادیہ میں پہلی کتاب, اس کا صفحہ نمبر 18 پر کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. ایک آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ کا, اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے اور صرف لفظ ہو رہ جائے, اور اس مرتبہ پر پہنچ کر سالک سراپائے ذکر ہو جائے اور مرتبہ روح سے ترقی کر کے مرتبہ صرف پر پہنچ جائے گا. اللہ کا ایک آدمی ذکر کر رہا ہے, کہتے ہیں اس طرح ذکر کیا جائے کہ اس میں ذات کے ذکر میں اس طرح متوجہ ہو جائے کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے, اللہ اس میں الف لام ہے اور ہے, کہتے ہیں کہ اس طرح توجہ کرے اس میں ذات کے ذکر میں کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے اور صرف لفظ ہو رہ جائے. اس طرح مرتبے پر پہنچ کر سالک سراپائے ذکر ہو جائے اور مرتبہ روح سے ترقی کے مرتبہ سر پر پہنچ جائے گا, اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے, بندہ اللہ بن جائے. اور فنا در فنا کے یہی معنی ہیں, اس حالت کے حاصل ہونے پر وہ سراپائے نور ہو جائے گا. یہ ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود کہ انسان ذکر کرتے کرتے اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے. حاشیے میں لکھتے ہیں ولایت یعنی جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ ولی ہیں, ولایت خدا ہی میں فنا ہونے اور اپنی بقا کو خدا کی بقا سے اور اپنے ظہور کو خدا کے ظہور سے حاصل کرنے کو کہتے ہیں. جب تک کہ وہ اللہ میں فنا نہیں ہو جاتا ولی نہیں بنتا. اللہ میں فنا ہو کر اللہ بن گیا بس اب یہ ولی ہے. تو یہ ہے ان کا وہ عقیدہ ہے وحدت الوجود. آئیے اس کے صفحہ نمبر 90 پر ان کے کچھ اشعار میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد ہے, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے, آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نور خدا فریاد ہے. اب بریلویوں میں اور کیا فرق رہ گیا دیوبندیوں میں کہ فریادیں اللہ کے نبی سے کر رہے ہیں. بریلوی بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, بریلوی بھی کہتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ. یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فریاد ہے اے اللہ کے نبی آپ سے فریاد ہے. اور اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے مجھ سے فریادیں کرنے والا, میرے علاوہ کائنات میں کون ہے جو فریادوں کو سنے. امن یجیب المضطر اذا دعا, جب بھی کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے اللہ ہی ہے جو اس کی فریادیں سنتا ہے. اللہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فریادیں سن رہا ہوں. یہاں فریادیں کی کس کو جاتی ہیں؟ ادعونی استجب لکم, اللہ کہتا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے نبی جب تجھ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں ان کو کہہ دو انی قریب, میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو بھی چاہیے میری بات کو بھی مانے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھ کو پکارتے ہیں. یہاں حاجی امداد اللہ کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد, اللہ کو پکارنے کی بجائے رسول کو پکار کر کہا جا رہا ہے یا رسول کبریا فریاد ہے, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے, آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. کون ہے مشکل کشا اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا نبی مشکل کشا, ان کا یہ عقیدہ غلط ہے, شرکیہ عقیدہ ہے. یہاں لکھنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نور خدا فریاد ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں یا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں تو پھر بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں کیا فرق رہا؟ جو یہ نور اور بشر کا جھگڑا دیوبندیوں اور بریلویوں میں چلا کرتا تھا کہ نہیں اللہ کے نبی نور ہیں بشر نہیں,
یہاں انہوں نے خود کہہ دیا تم سے اے نور خدا فریاد ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ تو خدا کا نور ہیں. کوئی فرق باقی نہیں رہا ان میں. یہ شرک کے عقیدے رکھنے والے لوگ اور بریلوی شرک کے عقیدے رکھنے والے لوگ، ان میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. یہ ایک اور کتاب ہے، یہ آپ محمد یوسف لدھیانوی کی اختلاف امت اور صراط مستقیم. اس کا صفحہ نمبر 38 ہے. اس پہ وہ باب باندھتے ہیں دیوبندی بریلوی اختلاف. کہتے ہیں تیسرا اختلاف جس کے بارے میں آپ نے میری رائے طلب کی ہے وہ دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے. میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ بریلویوں اور دیوبندیوں میں اختلاف ہے تو یہ لفظ ہی کہتے ہیں مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں میں اختلاف کیسا. میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے. آپ سن چکے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ اکرام کو ماننے یا نہ ماننے کے مسئلے پر پیدا ہوا، اور حنفی وہابی اختلاف ائمہ ہدا کی پیروی کرنے نہ کرنے پر پیدا ہوا، لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام ابو حنیفہ کے ٹھیٹھ مقلد ہیں. عقائد میں دونوں فریق امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو امام اور مقتدا مانتے ہیں. تصوف اور سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندیوں میں بیعت کرتے کرواتے ہیں. اب کیا اختلاف باقی رہا؟ ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ توحید والے نہیں ہیں اور ان کے عقیدے بھی ویسے ہی شرکیہ ہیں جیسے عقیدے بریلویوں کے شرکیہ ہیں. تو لوگ کہتے نہیں دیوبندیوں کے، ہمارے علماء بھی یہ کہتے تھے دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ اہل توحید ہیں. ان کی اصل کتابیں بول کر کیا بتلا رہی ہیں کہ توحید کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان علماء کو ان کتابوں کو چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں، ان کی اصل کتابوں کو ان کے زیر مطالعہ نہیں آئی، لہٰذا ان کو یہ غلط فہمی رہی کہ علماء دیوبند بھی اہل توحید ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے 73 گروہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ 72 جہنمی، اور جہنم میں جانے والے وہ لوگ بھی ہو جائیں جو اہل توحید ہوں. عبد القادر جیلانی نے بنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ حنفی جو ہیں نعمان ابن ثابت کے ماننے والے وہ جہنم میں جائیں. اس کتاب پر اس حوالے پر بڑی لیدے ہوئی. اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ 73 فرقوں میں سے جنت میں جانے والا، جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک ہی گروہ ہے، اور جہنم میں جانے والے 72 ہیں. اب جہنم میں جانے والے 72 گروہ میں کیا یہ ممکن ہے کہ اہل توحید بھی جہنم میں چلے جائیں؟ تو یہ ناممکنات میں سے ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں توحید نامی چیز باقی ہے ہی نہیں. ان سے مسائل میں گفتگو کرنا، آمین اور رفع الیدین پر بات کرنا اور فقہ حنفی کے مسائل پر گفتگو کرنا بیکار ہے، عبث ہے. پہلے ان کو عقیدے کی بنیاد پر پکڑو کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط. ایک اور واقعہ جن سے یہ کہتے ہیں، یہ سوانح قاسمی ہے محمد قاسم نانوتوی کی، اور اس کو ترتیب دیا ہے سید مناظر احسن گیلانی نے. دونوں فوت ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بس بزرگوں کی امداد سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اور مدد کرتی ہیں. یہ دیوبندیوں کا عقیدہ. بریلوی یہ کہا کرتے تھے ہر جمعرات کو روح آتی ہے اور گھر پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے میرے لیے کیا پکایا. اگر کہا جائے مرغ مسلم ہے، قورمہ ہے، حلوہ ہے، تو کہتی ہے شاباش ہو تم پر کہ تم اس بات کے لائق تھے کہ تم یہ کام کرتے، تم میرے لائق فرزند ہو. لیکن اگر کہا جائے کہ آج تو گھر میں دال اور ساگ پکا ہے تو کہتے ہیں لعنت ہو تم پر، ہمارے لیے یہی باقی بچا تھا. یہ دیوبندی بریلویوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بریلویوں کی روحیں جمعرات کو آتی ہیں، اور یہاں اب ان کی روحیں کہتے ہیں بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. یعنی بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں. کیسے؟ اشرف السوانح ایک کتاب ہے. اشرف السوانح میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اشرف علی تھانوی اپنے نانا کا. کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا ایک دفعہ سفر میں تھے، اور سفر میں
ڈاکوؤں سے لڑائی ہوئی. قصہ مختصر یہ کہ میرے نانا کے ساتھی تعداد میں کم تھے اور ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے. انہوں نے سب کو قتل کر دیا, سب شہید. ڈاکو مال اسباب لوٹ کر چلے گئے. کہتے ہیں رات کو ایک عجیب بات ہوئی. کیا کہ رات کو میری نانی کے پاس میرے نانا آئے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. مرنے کے بعد, کہتے ہیں شہید ہونے کے بعد ایک عجیب بات ہمارے خاندان میں ہوئی کہ آئے بھی رات کو, دن کو نہیں آئے. چور ہمیشہ رات کو ہی آتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. آئے بھی رات کو اور آئے بھی میری نانی کے پاس اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. سعودی عرب میں دوست, ایک بریلوی اور ایک توحید والے کی آپس میں بحث ہو گئی. وہ بریلوی کہنے لگا کہ میرے باپ جو ہیں وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور مرنے کے بعد میرے والد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور رات کو میری اماں کے پاس وہ آتے ہیں. کہتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں, مر گئے, مرنے کے بعد آنے کا تو کیا بنتا ہے. کہا نہیں آتے ہیں. آپس میں وہ جھگڑا چلا, آخرکار شرطے میں معاملہ چلا گیا, تھانے میں چلا گیا معاملہ. شرطوں نے دونوں کو بلا لیا کہ تم کیوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو. کسی نے جا کر شکایت لگا دی کہ یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار. وہ کہنے لگا کیا بحث ہے تمہاری. کہنے لگا کہ یہ کہتے ہیں میرے والد رات کو آتے ہیں. کہتا ٹھیک ہے آتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے, جو مرضی ہے ان کے گھر میں. ان کے والد آتے ہیں, رات کو آتے ہیں, تو تمہیں کیا تکلیف ہے, ان کے آنے پر کیا اعتراض ہے تم کو. کہا نہیں, ان کے والد مر گئے ہیں. کہتا ہاں مر گئے, بات ہاں مر گئے. کہا اچھا پھر کون آتا ہے تیرے گھر میں, تیری ماں کے پاس کون آتا ہے, بتا جلدی بتا. جب تیرا باپ مر گیا, مرنے کے بعد تیری ماں کے پاس اصل میں کون آتا ہے, دیکھ تو صحیح کون آتا کون ہے. اس نے وہی فیصلہ کر دیا کہ مرنے کے بعد تیرا باپ نہیں آ سکتا, آنے والا کوئی اور ہوگا. اب یہ اشرف علی تھانوی کے پاس, ان کی نانی کے پاس ان کے نانا آئے. اب پتہ نہیں ان کے نانا کس کے رنگ میں ہے. کہا نہیں میرے نانا ہی تھے, میرے ہی نانا. مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہنے لگے کہ ہم ہر روز آیا کریں گے. دیکھیں کتنا اختیار ہے بزرگوں کی روحوں کو آنے کا, کتنا اختیار. اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. اللہ کہتا ہے میں دو موقعوں پر روحیں قبض کرتا ہوں. ایک نیند کی حالت میں روح قبض کر لی جاتی ہے اور ایک موت کی حالت میں. جس کی نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے دنیا میں واپس بھیج دی جاتی ہے اس لیے کہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے. اور جس کی روح, جس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ مر چکا ہے, فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ, اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اگر تو بد روح ہے وہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں, فرشتے لپیٹتے ہیں بدبودار کپڑے میں اور فرشتے لعنتیں کرتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے کہ سارا راستہ متعفن ہے, اور آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے آسمان کے دروازے بھی نہ کھلیں گے اور یہ لوگ جنت میں بھی نہ جائیں گے جب تک کہ سوئی کے دھاگے میں تم اونٹ کو داخل نہیں کر دیتے. جیسے سوئی کا, کپڑے سینے والی سوئی ہے, اس کے باریک سے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا ہے, ایسے ہی یہ لوگ نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے. کہا جاتا ہے لے جاؤ اس کو زمین میں پھینک. اب یہ زمین میں قید خانے میں اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے. دوسری روح وہ ہے کہ جس کے لیے خوشبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے, آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں کس اچھے آدمی کی روح کو لے کر جا رہے ہو. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت میں یہ پہنچ جاتی ہے. اللہ سبز, مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے اور پھر یہ روحیں, کہا جاتا ہے جنت میں جہاں جاتی ہو جاؤ, کھاؤ پیو, اور رات کو عرش کے نیچے جو پندیلیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں وہاں بسیرا کرنا. روحوں کے دو ٹھکانے ہیں, یا جنت یا وہ قید خانہ. جس کی روح جنت میں ہوگی وہ پھاپھا کو ملنے کے لیے دنیا میں آنے کو تیار ہوگی کہ چلے میں پھاپھا کو ملا ہوں, اتنے سال اس کے ساتھ میں نے گزارے ہیں, میں جا کر ذرا اس سے ملاقات کراؤں یا کچھ کھا پی آؤں, لہسن پیاز ادرک وغیرہ یہاں جنت میں نہیں ملتے. جو جنت میں وہ موجود ہے وہ دنیا میں آنے کے لیے تیار کہاں ہے, اور جو قید خانے میں ہے اس کو فرشتے چھوڑنے کے لیے تیار کہاں ہے. یہ جو اشرف علی تھانوی کے نانا کہہ رہے ہیں کہ ہر روز آیا کریں گے, اس کا کیا معنی کہ بزرگوں کو اس بات پر اختیار ہے کہ جب آئیں, جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں جائیں.
लेकिन शर्त यह है कि तुम बतलाना नहीं किसी को कि अशरफ अली थानवी के नाना आए थे, मैं आया था, ये बतलाना नहीं किसी को। अगर नहीं बतलाओगे फिर हर रोज आया करेंगे और मिठाई का डब्बा लाया करेंगे। अशरफ अली बयान करते हैं कि मेरी नानी इस डर से कि लोग क्या कहेंगे कि इनके घर में रात को मिठाई का डब्बा कौन देकर गया। समझेंगे कि कोई अशरफ अली थानवी की नानी का कोई यार है जो इनको रात को मिठाई के डब्बे लाता है। ये झूठ बोलते हैं कि नाना आए थे, लिहाजा नानी ने सुबह ही ऐलान कर दिया रात को अशरफ अली थानवी के नाना आए थे। और जो इस बात का ऐलान था कि जब अशरफ अली थानवी के नाना ने शर्त लगाई थी कि मेरा राज बतलाना नहीं फिर मैं आया करूंगा, चूंकि उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि बदनामी मेरी होगी, इसलिए सुबह ऐलान कर दिया। अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि उसके बाद मेरे नाना कभी भी नहीं आए। आना चाहिए था उनको लेकिन कभी भी नहीं आए। क्या माना कि बुजुर्गों की रूहों को इख्तियार है, जिसकी चाहे मदद करें, जिसको जहां मर्जी आए जाएं। ये है वो अकीदा है तौहीद जिसको ये मानने वाले।